السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حامدا و مسلیا اما بعد. محترم ناظرین و سامعین، آج کے اس درس میں آپ کو بتاؤں گا کہ پیدل مسجد کی طرف جانے سے اللہ تبارک و تعالی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، بیان کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: من تطہر فی بیتہ ثم مشى الى بیت من بیوت اللہ لیقضی فریضۃ من فرائض اللہ كانت خطبتاه احداهما تحط خطیئۃ والاخرى ترفع درجۃ. اس حدیث کا مطلب یہ ہوا، اللہ کے نبی نے فرمایا اگر کوئی شخص پاکی حاصل کرنے کے بعد، یعنی اگر اسے غسل کی ضرورت ہے تو وہ غسل کر لے، وضو کی ضرورت ہے تو وضو کر لے، اس کے بعد وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جاتا ہے تاکہ فریضے کی ادائیگی کرے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس انسان کا جب ایک قدم بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خطاؤں کو مٹا دیتا ہے، اور جیسے دوسرا قدم اس کا آگے بڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی ان کے مقام و مرتبے کو بلند و بالا کر دیتا ہے. اسی طریقے سے دوسری حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا: الا ادلکم علی ما یمحو اللہ بہ الخطایا ویرفع بہ الدرجات. یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا: او صحابہ کرام کی جماعت، کیا میں تمہیں کچھ ایسے اعمال نہ بتلاؤں، کچھ ایسے کام نہ بتلاؤں جن کام کو اگر تم انجام دو گے اللہ تبارک و تعالی خطاؤں کو مٹا دے گا اور اللہ تبارک و تعالی تمہارے مقام و مرتبہ کو بلند کر دے گا. قالوا بلا یا رسول اللہ. صحابہ کرام نے کہا کیوں نہیں اے اللہ کے رسول. اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اسباغ الوضوء علی المکاری. مشقتوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت مکمل طریقے سے وضو کرنا. مثال کے طور پر ٹھنڈی کا زمانہ ہوتا ہے، لوگ پانی چھونے سے کتراتے ہیں، ایسے وقت میں اگر ایک انسان جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اس طریقے سے وضو کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی خطاؤں کو مٹا دے گا اور ان کے مقام و مرتبے کو بلند کر دے گا. اسی حدیث کے اندر آگے فرمایا: وَكَثْرَةُ الْخُطَىٰ إِلَى الْمَسَاجِدِ. یعنی مساجد کی طرف زیادہ سے زیادہ چل کر جانا. یعنی مسجد کی طرف اگر ہم پیدل چل کر جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے مسجد کی طرف چلنے کی وجہ سے ہمارے خطاؤں کو مٹا دے گا اور ہمارے مقام و مرتبہ کو بلند کر دے گا. اس کے بعد اللہ کے نبی نے فرمایا: وَإِنْتَظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. یعنی ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار کرنا. مثال کے طور پر ظہر کی نماز پڑھ لی، عصر کی نماز کا انتظار ہے، عصر کے بعد مغرب کا، مغرب کے بعد عشاء، عشاء کے بعد فجر کا. تو اگر کوئی شخص اس طریقے سے نماز کا انتظار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے مقام و مرتبے کو بلند کر دے گا اور ان کے خطاؤں کو مٹا دے گا. اللہ تعالی سے دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.